لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وعطشهم وغاصب حقوقهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتاب مبين وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیں مرحبا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقت کی اہمیت کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں مختصر معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. وہ خدا جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ خدا جو غفار الذنوب بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، وہ خدا جو صانع عالم بھی ہے، مالک ارض و سما بھی ہے، خالق کون و مکان بھی ہے، وہ خدا جو خالق اتقیاء بھی ہے، خالق انبیاء بھی ہے، خالق اوصیاء بھی ہے، وہ خدا کہ جس کا نہ کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ شباہت ہے، نہ حد ہے، نہ محدود ہے، نہ نفسانی ہے، نہ جسمانی ہے. وہ خدا کہ جس کی وحدانیت کی گواہی چرند بھی دے رہے ہیں، پرند بھی دے رہے ہیں. عزیزو، یہ ماہ مبارک خدا کے نام سے موسوم ہے، لہٰذا اللہ کی وحدانیت پر، توحید پر کچھ بحث کرتے ہوئے منزل تک آتا ہوں. عزیزو، خدا کے رحمان اور رحیم ہونے پر دلیل یہ ہے، اگر ہم میں سے کوئی شخص خدا نخواستہ کسی سے کچھ اختلاف ہو جائے تو ہم اسے کچھ عطا کیا کریں، ہم یہ نہیں پسند کریں گے کہ وہ ہمارے سامنے آئے. یہ ہماری ذات ہے، ہم انسانوں کی، حضرت انسان کی یہ ذات ہے. لیکن پروردگار کی ذات کتنی رحمان و رحیم ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ اسے بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جو خود خدا کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، اللہ اسے بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. اگر تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کریں تو ہمیں علم ہوگا کہ جہاں پر اللہ نے جناب موسیٰ کو نبوت سے نوازا، وہیں پر اللہ نے فرعون جیسے بادشاہ کو حکومت سے نوازا. جہاں پر اللہ نے جناب ابراہیم کو نبوت اور حکمت سے نوازا، وہیں پر اللہ نے نمرود جیسے ظالم و جابر بادشاہ کو حکومت سے نوازا. آئیے معبود کی بارگاہ میں دست ادب جوڑتے ہیں، میرے مالک، میرے خالق، تو اسے عطا کر جو تیری وحدانیت کا اقرار کرے، تو اسے مت عطا کر جو خود خدائی کا دعویٰ کرے. تو عجب نہیں آواز قدرت آئی کہ میرے بندے نے دولت کی لالچ میں، مادہ پرستی میں اپنی ابدیت تو چھوڑی ہے، مگر میں خدا ہوں، میں نے اپنی خدائی نہیں چھوڑی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہ ہے ذات الہی، یہ ہے ذات خدا. بہت سے ایسے افراد اس کائنات میں آئے جنہوں نے خدا کی وحدانیت کا انکار کیا، خود وجود خدا کا انکار کیا، مگر اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. اللہ نے بھی اپنے کچھ خاص بندے ایسے پیدا کیے، کچھ خاص بندے ایسے بھیجے کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو بتایا. کتاب تاریخ، پند تاریخ، اس میں ملتا ہے کہ ایک بادشاہ، ایک وزیر جس کا نام حسن بن سہل، اس کا دربار سجا ہوا ہے. اس میں ایک شخص بلندی پر بیٹھا اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، جو مادہ پرست ہے.
منکر خدا ہے۔ عزیزان محترم، اتنے میں ایک خدا پرست جس کا نام علی ابن میثم ہے وہ دربار میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی یہ منظر دیکھا ان سے رہا نہیں گیا، قریب پہنچے، قطع کلامی کی اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، میں نے باہر ایک عجیب منظر دیکھا ہے، ہمارا مجمع ہے، کوئی باہر سے آئے اور آنے کے بعد کہے صاحب سنیے باہر عجیب منظر ہے، تو سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ویسے ہی جب علی ابن میثم پہنچے تو ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو علی ابن میثم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ باہر ایک کشتی ہے جو ساحل پر آتی ہے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے، اور وہ مسافروں کو سوار کرتی ہے، بغیر ملاح کے انہیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ اتنے میں وہ منکر خدا کھڑا ہوا، کہنے لگا اے آنے والے علی ابن میثم، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا کوئی کشتی بغیر ملاح کے انہیں منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے؟ جناب علی ابن میثم بھی کہتے ہیں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، جب ایک کشتی بغیر ملاح کے منزل مقصود تک نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر اللہ کے کیسے چل سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے ماہ مبارک ہے، ہم سب روزے سے ہیں، ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میں نے جس آیے کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عزیزان محترم، ہم سب کے سب جتنے بھی مسلمان ہیں عبادت کرتے ہیں، مگر عبادت کی قبولیت کے کچھ شرائط ہیں۔ عبادت اس وقت قبول ہوگی جب ہمارے دلوں میں اقرار ولایت ہو۔ ولایت کی یہ اہمیت ہے کہ آپ حضرات طالب علم ہیں، الحمدللہ عالم دین کا مجمع ہے، کتاب کفایت الاصول پہلی جلد میں صفحہ نمبر 50 پہ یہ حدیث میں نے دیکھی، اس میں لکھا ہے کہ لو ان احدا صام نہارہ وقام لیلہ ومات بغیر ولایت لم یقبل لہ صوم ولا صلاۃ۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پورے دن روزہ رہے، پوری رات نماز پڑھے اور وہ بغیر ولایت کے مر جائے تو نہ اس کا روزہ قبول ہے نہ اس کی نماز قبول ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہماری عبادت کی قبولیت کے لیے ہمارے دلوں میں اقرار ولایت ہو۔ چونکہ تاریخ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ مولائے کائنات کی ذات ہے اور آپ کے ہمراہ جناب قمبر ہیں، مسجد کی جانب جا رہے ہیں کہ اتنے میں ایک قاری قرآن، کل میں نے ایک حدیث پڑھی بحار الانوار میں، اس میں لکھا ہے کہ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، کبھی کبھی کچھ قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا جا رہے ہیں مسجد کی جانب، جناب قمبر ہمراہ ہیں کہ اتنے میں جناب قمبر نے قاری قرآن کی تلاوت سنی۔ ایک مرتبہ جناب قمبر کہتے ہیں مولا بہت اچھی تلاوت کر رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ ٹھہر کے میں قرآن کی تلاوت سنوں۔ عزیزان محترم، اتنے میں جناب امیر کائنات کہتے ہیں قمبر چلتے چلو۔ جناب قمبر نے مولا کا حکم سنا، چلتے چلے۔ ایک مرتبہ جب مسجد پہنچے تو ایک مرتبہ جناب قمبر دستے ادب جوڑتے ہیں، مولا میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ ہاں قمبر بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا آخر کیا وجہ ہے کہ جو اس قاری قرآن کو قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں قمبر سنو، آخر اس کی تلاوت کا اسے کوئی فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اے قمبر، روز میثاق جب اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا تو جن جن روحوں نے لبیک کہا سب کی آوازوں کو علی کے کانوں نے سنا تھا، اس میں اس کی بھی آواز تھی۔ اے قمبر
پیغمبر جب اللہ نے روز میثاق نبی کی نبوت کا اقرار لیا تو جن جن ارواح نے لبیک کہا سب کی آوازوں کو علی کے کانوں نے سنا تھا، اس میں اس قاری قرآن کی بھی آواز تھی، مگر جب اللہ نے میری ولایت کا اقرار لیا تو جن جن روحوں نے لبیک کہا تھا سب کی آوازوں کو علی کے کانوں نے سنا تھا، مگر اس قاری قرآن کی آواز اس میں نہیں تھی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لاکھ ہم کہیں کہ ہم خدا والے ہیں، اللہ اللہ کے ورد کرتے رہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے رہیں، مگر اگر علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہے تو ہماری عبادت فضول ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ معصومین کا ارشاد ہے۔ بغیر ولایت کے ہمارے اعمال قبول نہیں ہیں۔ عزیزو، دوسری چیز کہ ہماری عبادت کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے اندر خلوص پایا جائے، ریاکاری نہ ہو۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 اشخاص ایسے ہوں گے جو بارگاہ خدا میں پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ہوگا وہ قاری قرآن، حافظ قرآن، دوسرا جو ہوگا وہ وقت کا مالدار ہوگا، اور تیسرا جو ہوگا وہ مجاہد ہوگا، جہاد کرنے والا ہوگا۔ ان سے جب انہیں بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا تو ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ جب پوری توجہ کے ساتھ عزیزان محترم، جب حافظ قرآن کو لایا جائے گا تو اللہ کہے گا میں نے قرآن جیسی عظیم کتاب تم تک بھیجی، تم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو یہ حافظ کہے گا میرے مالک میں بہت ہی اچھے لہن میں تلاوت کرتا تھا، میں نے تو پورے قرآن کو حفظ بھی کر رکھا ہے۔ تو آواز قدرت آئے گی، فرشتے بھی آواز دیں گے کہ انتا کاذب، انتا کاذب، انتا کاذب، تو جھوٹا ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ صدا سنے گا تو ایک مرتبہ یہ حافظ قرآن تعجب کے عالم میں کہے گا کہ مالک، اے میرے خدا، اے میرے خالق، میں جھوٹا کیسے ہوں جبکہ میں بہت اچھا قاری قرآن ہوں، میں بہت اچھا حافظ قرآن ہوں۔ ایک مرتبہ آواز آئے گی تو حافظ قرآن تو ہے، تو قاری قرآن تو ہے، مگر تو اس لیے قرآن کو حفظ کرتا تھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، تو اس لیے قرآن کو پڑھتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ تو بہت اچھی تلاوت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہو کہ ہمارے اندر خلوص بھی ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے اگر ہم ممبر پہ آئیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ ہم فی سبیل اللہ للہ آ رہے ہیں، نہ کہ اس لیے آئیں کہ لوگ ہمیں سن کے کہیں کہ بہت اچھا خطیب ہے۔ اگر ممبر پہ آئیں اس لیے آئیں کہ لوگ ہمیں کہیں بہت اچھا شاعر ہے، اگر ممبر پہ آئیں اس لیے آئیں لوگ کہیں بہت اچھا منقبت خان ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا دور دیکھیں، دور حاضر کتنا خراب ہو رہا ہے۔ منقبت خان ممبر پہ آ رہا ہے تو میوزک کے ساتھ آ رہا ہے، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کیا کریں، عوام یہی پسند کر رہی ہے۔ میں ان سے یہی کہوں گا اگر تم عوام کے لیے پڑھ رہے ہو تو اجر بھی عوام سے مانگنا، امام سے مت مانگنا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ خدا رسول امام کے لیے آئے ممبر پہ، نہ کہ عوام کے لیے۔ عوام یہی پسند کر رہی ہے، عوام یہی چاہ رہی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام کیا چاہ رہے ہیں، خدا کیا چاہ رہا ہے، اس حساب سے ہم ممبر پہ آ کے پڑھیں اور اپنے پڑھنے کا ثواب حاصل کریں۔ عزیزان گرامی، یہ تو تھا حافظ قرآن۔ دوسرا بندہ جو پیش کیا جائے گا وہ ہے مالدار شخص۔ یہ بھی بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا۔ یہ واقعہ پورا موجود ہے کتاب پند تاریخ میں، آپ کو ملے گا۔ اور جب اس سے سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں دولت سے نوازا، یہ بتا تو نے اس کا اسراف کہاں کیا، اسے صرف کہاں کیا، تو ایک مرتبہ یہ مالدار بھی کہے گا میرے مالک میں نے تیری راہ میں خرچ کیا۔ تو پھر آواز آئے گی انتا کاذب، فرشتے بھی آواز دیں گے انتا کاذب۔ یہ پھر تعجب کے عالم میں یہ شخص کہے گا اے میرے معبود میں تو بہت ہی مال خرچ کرتا تھا۔ آواز قدرت آئے گی تو خرچ کرتا تھا مگر اس نیت کے ساتھ خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں تو بہت بڑا سخی ہے۔
تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں تیری تعریف کریں اور کہیں کہ تو بہت بڑا سخی ہے، اس لیے لہٰذا ہمیں بھی اس دور میں دیکھنا چاہیے اگر ہم کوئی نیک کام کریں تو خدا، رسول اور امام کے لیے کریں، فیس بک، ٹیلی گرام، انسٹاگرام کے لیے نہ کریں۔ عام ہو گیا ہے، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں فوراً فیس بک پہ جا رہا ہے، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں فوراً انسٹاگرام پہ جا رہا ہے، ٹیلی گرام پہ جا رہا ہے۔ یہ ہمیں سبق مل رہا ہے، رسول نے ہمیں سبق دیا ہے کہ کبھی بھی کوئی کام کرو وہ ریاکاری سے خالی ہو۔ جب ہمارے اعمال، اور یہ خصوصاً یہ مہینہ بابرکت مہینہ، مغفرت کا مہینہ، عزیزان گرامی، یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی شرف والا مہینہ ہے۔ اس میں اگر کوئی عمل ہم کریں تو واقعاً خدا اور رسول اور امام کے لیے انجام دے۔ میں کوئی تبلیغ نہیں، سب سے پہلے میں خود کو کہہ رہا ہوں، آپ حضرات میرے بھائی ہیں۔ عزیزان گرامی، جب اس شخص کو پیش کیا جائے گا تو یہ اپنی حاجت بیان کرے گا، اپنی باتیں بیان کرے گا، اور اسے بھی انتا کاذب کہہ کے کنارے کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب آخری شخص جسے مجاہد کہتے ہیں اسے بھی پیش کیا جائے گا، جب یہ بارگاہ خداوندی میں آئے گا تو اس سے بھی انتا کاذب کہہ کے واپس کیا جائے گا۔ یہ بھی کہے گا پروردگار میں تو جہاد کرتا تھا، آواز قدرت آئے گی، تو جہاد تو کرتا تھا مگر اس نیت کے ساتھ کرتا تھا لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے دلیر کہیں، لوگ تجھے شجاع کہیں، تمہاری نیت میں یہ تھا، لہٰذا تمہارے اعمال کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر خلوص بھی ہو۔ بس عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ عزیزو، جس امام نے اس دین کو، اس اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا، آج جب کربلا میں وہ امام پہنچے ہیں تو اس قدر تن و تنہا ہے کہ آواز بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ ارباب عزا، شاید یہ آواز آج بھی پوری دنیا میں گونج رہی ہے، جب ہی لوگ پوری دنیا سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے کربلا پہنچتے ہیں۔ ارباب عزا، خیمے میں ایک کوہرام برپا ہے، امام قریب پہنچے، بہن زینب میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں، بھائی حسین، جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ عزادارو، امام قریب پہنچے، اے ام رباب، میرے لال علی اصغر کو میری آغوش میں دے دو۔ عزادارو، ہم سب روزے سے ہیں، پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے اس وقت ہمیں معلوم ہے، اے ام رباب، لاؤ میرے لال علی اصغر کو میری آغوش میں دے دو، میں مقتل لے جاتا ہوں، شاید کوئی ظالم ترس کھا کے میرے لال علی اصغر کو تھوڑا سا پانی پلا دے۔ ہاں عزادارو، امام نے علی اصغر کو گود میں لیا اور مقتل کی جانب روانہ ہوئے۔ ارباب عزا، جب امام مقتل پہنچے، ظالموں کے سامنے ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، ظالموں، اگر تمہارے نزدیک حسین خطاوار ہے، اگر تمہارے نزدیک حسین گنہگار ہے تو اس معصوم بچے کی کیا خطا ہے؟ اے ظالموں، میرے لال علی اصغر کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ہاں ارباب عزا، مگر کوئی آگے نہ بڑھا، امام نے اپنے پھول سے بچے کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا۔ اے ظالموں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین بچے کے بہانے پانی پی لے گا تو آؤ تم خود میرے لال علی اصغر کو پانی پلا دو۔ پھر بھی کوئی ملعون آگے نہ بڑھا، امام نے علی اصغر کو آغوش میں اٹھایا، اے میرے لال علی اصغر، ارے تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اے علی اصغر، اپنے
اپنی حجت تمام کر دو۔ بس عزادارو، جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ ظالموں میں کوہرام مچ گیا۔ ملعون آگے بڑھا، اینا اینا حرملہ اقتا کلام الحسین۔ اب جو حرملہ نے تیر چلایا، سنسناتا ہوا تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ 6 مہینے کا بچہ اپنے بابا کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، امام نے علی اصغر کے خون کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی جانب ڈالنا چاہا۔ آواز آئی، آقا اگر ایک قطرہ بھی آ گیا تو تا قیامت پانی نہ برسے گا۔ زمین کی طرف ڈالنا چاہا۔ آواز آئی، مولا اگر ایک قطرہ بھی زمین پر آ گیا تو قیامت تک دانا نہ اگے گا۔ ہاں ارباب عزا، آقا حسین اتنے مجبور، خون ناحق کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ اسی طرح میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ بس عزادارو، امام نے یہ کہہ کر علی اصغر کو خیمے سے لائے تھے کہ میں اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں، مگر امام اب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اصغر کی ماں ام رباب کو کیا جواب دوں گا، اصغر کی بہن سکینہ سے کیا کہوں گا۔ یہی کہتے ہوئے امام آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ امام نے آواز دی، اے ام رباب آؤ اپنے لال علی اصغر کو لے جاؤ۔ عزادارو، ایک بھائی سے بہن کو بہت محبت ہوتی ہے۔ جیسے ہی جناب سکینہ نے سنا میرا بھائی آ گیا، دوڑتی ہوئی بابا کے قریب آئی، اے بابا ارے آپ تو میرے بھائی علی اصغر کو پانی پلا لائے، مگر آئے ابھی تک میں پیاسی ہوں۔ عزادارو، قیامت ہو گئی۔ اب جیسے ہی بہن نے بھائی کو آغوش میں لیا، چھدا ہوا گلا دیکھا، ایک چیخ ماری، اماں ارے بھائی علی اصغر شہید ہو گیا۔ ام رباب خیمے سے باہر آئی، ایک جملہ کہتی ہے، اے میرے لال علی اصغر، ارے تمہارے سن کے جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، مگر ہائے ظالموں نے تمہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔